جانباز جنات اور جذبات۔ ترکمان کا معرکہ ختم ہو چکا تھا، یا سلطان صلاح الدین ایوبی کے کم از کم ان نائب سالاروں اور کمانڈروں کی نگاہ میں یہ معرکہ ختم ہو چکا تھا جنہوں نے الملک الصالح سیف الدین اور مشتقین کی متحدہ افواج کو ان کے توقعات کے خلاف بے ترتیب اور بزدلانہ پسپائی پر مجبور کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی کے فاتح کمانڈروں کے سامنے دشمن کی لاشیں پڑی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے۔ موزور گھوڑے اور زخمی گھوڑے اور اونٹ زخمیوں اور لاشوں کو کچل رہے تھے۔ دشمن کے جو سپاہی بھاگ نہیں سکے تھے وہ ہتھیار پھینک کر الگ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ بے انداز تلواریں، ڈھالیں، برچھیاں، کمانیں، تیروں سے بھرے ہوئے ترکش خیمے اور فوجیوں کا ذاتی سامان جس میں نقدی اور قیمتی اشیاء بھی تھے دور دور تک بکھری ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس مقام پر کھڑا تھا جو اس کے دشمن اتحادیوں کے سپریم کمانڈر سیف الدین غازی کا ہیڈ کوارٹر اور اس کی رہائش گاہ تھی۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سیف الدین اپنی افواج کو بکھرتا اور سلطان ایوبی کی فوج کو یقینی فتح کی طرف بڑھتا دیکھ کر کسی کو بتائے بغیر بھاگ گیا تھا۔ اس کا فرار خفیہ تھا اور شرمناک بھی۔ اس کے ساتھ اس کے حرم کے منتخب لڑکیاں تھیں، ناچنے گانے والیاں، اور اس کے سازندے تھے۔ سونے کے سکوں اور دیگر نقدی کی بوریاں بھری ہوئی تھیں۔ یہ رقم افواج کی تنخواہ تھی اور یہ سلطان ایوبی کے آدمیوں کو خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ سیف الدین کی یہ رہائش گاہ دلکش کپڑوں کے خیموں، قناتوں اور شامیانوں سے بنی تھی۔ یہ کپڑے کی دیواروں اور چھتوں کا محل تھا۔ اس دور کے جنگجو حکمران ایسے محل اور تمام تر آسائش اور عشرت کا سامان ساتھ رکھتے تھے۔ سیف الدین بھی انہی حکمرانوں میں سے تھا۔ اس نے شراب کی صراحیوں، رنگا رنگ پیالے اور مٹکے بھی ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی کپڑوں کے اس دلفریب محل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر پلنگ پر پڑی۔ وہاں تلوار پڑی تو سیف الدین ایسا بوکھلا کر بھاگا تھا کہ تلوار ساتھ لے جانا بھول گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے تلوار اٹھا لی، نیام سے نکالی، تلوار چمک رہی تھی۔ سلطان ایوبی اس تلوار کو دیکھتا رہا۔ اپنے ساتھ کھڑے دو سالاروں کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، مسلمان کی تلوار پر جب عورت اور شراب کا سایہ پڑ جاتا ہے تو یہ لوہے کا بیکار ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اس تلوار کو فلسطین فتح کرنا تھا، مگر صلیب نے اسے اپنے گناہوں میں ڈبو کر اپنی طرح لکڑی کا ڈنڈا بنا ڈالا ہے۔ جو تلوار شراب سے بھیگ جائے وہ لہو کے رنگ سے محروم رہتی ہے۔ اس سے ملحق ایک وسیع اور خوشنما خیمے میں جوان، حسین اور نیموریاں لڑکیاں ڈری سہمی ہوئی بیٹھی تھیں۔ انہیں اپنا انجام کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ فاتح فوج کے قبضے میں آ کر وہ جانتی تھیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ایسی دلکش لڑکیوں کو دیکھ کر کون درندہ نہیں بن جاتا تھا، لیکن انہیں جب سلطان ایوبی کا یہ حکم سنایا گیا کہ وہ آزاد ہیں اور وہ جہاں جانا چاہیں بتا دیں تاکہ وہاں تک انہیں حفاظت اور عزت سے بھیجا جا سکے، تو وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئیں۔ انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا گیا۔ سلطان ایوبی میدان جنگ میں عورت کے وجود کو برداشت نہیں کیا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں سے پوچھا گیا کہ ان کی تعداد کتنی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ان میں سے 2 لاپتہ ہیں۔ ان کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ وہ مسلمان نہیں تھیں اور وہی 2 سیف الدین پر چھائی رہتی تھیں۔ یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ سیف الدین کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ اس دور کے جنگجو میں عموماً یوں ہوتا تھا کہ جنگ ختم ہوتے ہی فاتح فوج مال غنیمت پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ زیادہ تر فوجی شکست خوردہ فوج کے اعلیٰ کمانڈر کی رہائش گاہ یعنی مرکز پر دھابہ بولتے تھے، کیونکہ وہاں خزانہ، شراب اور عورتیں ہوتی تھیں۔ ایک طوفانی ہڑبونگ اور بعض اوقات دنگا فساد برپا ہو جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے احکام سخت تھے۔ کسی افسر کو بھی اس کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اجازت نہیں تھی کہ مال غنیمت کو ہاتھ لگائے۔ مال غنیمت سمیٹنے اور ایک جگہ جمع کرنے کا کام کسی ایک دستے کے سپرد کیا جاتا تھا۔ اس کی تقسیم سلطان ایوبی خود کرتا تھا۔
ترکمان کے معرکے کے بعد سلطان ایوبی نے مال غنیمت کے متعلق کوئی حکم نہ دیا۔ اس نے اپنے اور دشمن کے زخمیوں کو اٹھانے، مرہم پٹی کرنے اور جنگی قیدیوں کو الگ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ سلطان ایوبی میدان جنگ میں نظم و نسق اور ڈسپلن کی سختی سے پابندی کراتا تھا۔ اس معرکے میں دشمن بے ترتیبی سے بھاگا تھا۔ سلطان ایوبی کے بعض دستوں نے تعاقب بھی کیا تھا، لیکن اس کی ٹریننگ ایسی تھی کہ تعاقب میں بھی دستے اور جیش ترتیب میں اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے۔ سلطان ایوبی نے تعاقب رکوا دیا اور دائیں اور بائیں پہلو کو اسی طرح تیار رکھا تھا جس طرح جنگ سے پہلے تھے۔ حملے میں اس نے دوسرے دستے، چھاپہ مار اور ریزرو کی کچھ نفری استعمال کی تھی۔ معرکہ ختم ہونے کے بعد بھی اس نے پہلوؤں کے دستوں کو سمیٹا نہیں۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے محفوظہ اسٹرائک فورس کو فوراً واپس بلا کر اسے اپنی کمان میں لے لیا تھا۔ دشمن کے ساز و سامان اور جانوروں وغیرہ کے متعلق کیا حکم ہے؟ ایک سالار نے سلطان ایوبی سے پوچھا اور کہا، لڑائی ہمارے حق میں ختم ہو چکی ہے۔ میں ابھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی، میرے سبق اتنی جلدی بھول نہ جایا کرو۔ ہم نے دشمن کی مرکزیت اور جمعیت کو بکھیرا ہے۔ کیا ہمارے کسی دستے نے اس کے پہلوؤں پر حملہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ مجھے شک ہے کہ اس کے دونوں نہیں تو ایک پہلو محفوظ ہے۔ وہ آخر 3 فوجیں تھیں۔ ان کے سالار ایمان فروش ہو سکتے ہیں، ایسے اناڑی نہیں ہو سکتے کہ ان کے جو دستے لڑائی میں شامل نہیں ہوئے انہیں وہ جوابی حملے کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہو سکتا ہے ان کا محفوظہ بھی محفوظ اور تیار ہو۔ ان کی مرکزی کمان ختم ہو چکی ہے سلطان محترم، سالار نے کہا۔ انہیں حکم دینے والا کوئی نہیں رہا۔ صلیبیوں کا خطرہ بھی ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ گو مجھے کسی طرف سے بھی اطلاع نہیں ملی کہ صلیبی فوج کہیں قرب و جوار میں موجود ہے، لیکن یہ علاقہ چٹانی ہے، یہاں ٹیلے اور وسیع نشیب ہیں، بعض جگہوں پر جنگل بھی ہیں اور کچھ حصہ ریگستانی بھی ہے، نظر دور تک نہیں دیکھ سکتی۔ دشمن اور سام پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، مرتے مرتے ڈنک مار دیتا ہے۔ مجھے سیف الدین کے سالار مظفر الدین کی کوئی خبر نہیں۔ تم سب جانتے ہو کہ مظفر الدین اتنی آسانی سے بھاگنے والا سالار نہیں۔ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، دستوں کو یکجا کرو۔ مظفر الدین اگر میرے سبق بھول نہیں گیا تو وہ مجھ پر ایک جوابی حملہ تو ضرور کرے گا۔ سلطان ایوبی کا خطرہ بے بنیاد نہیں تھا۔ آپ نے قرون حماد کی جنگ میں سیف الدین کے ایک سالار مظفر الدین بن زین الدین کا ذکر پڑھا ہے۔ مظفر الدین سلطان ایوبی کی فوج میں سالار رہ چکا تھا اور اس کی مرکزی کمان میں اس کے ساتھ بھی رہا تھا، اس لیے اسے اچھی طرح علم تھا کہ سلطان ایوبی جنگی منصوبہ کن عناصر کو سامنے رکھ کر تیار کرتا اور میدان جنگ میں اس میں سے کس طرح رد و بدل کرتا ہے۔ مظفر الدین کچھ تو ذہنی لحاظ سے پیدائشی جنگجو تھا۔ زیادہ تر تربیت سلطان ایوبی سے حاصل کی، اس لیے اس میں وہ جوہر تھے جو اسے میدان جنگ سے منہ نہیں موڑنے دیتے تھے۔ وہ سیف الدین کا قریبی رشتہ دار، غالباً چچا زاد بھائی تھا۔ جب سلطان ایوبی مصر سے دمشق آیا اور مسلمان امراء اس کے خلاف صف آرا ہو گئے تو مظفر الدین سلطان ایوبی کو بتائے بغیر اس کی فوج سے نکل کر اس کے دشمن کیمپ میں چلا گیا تھا۔ ترکمان کے اس معرکے سے پہلے قروت حماد کے معرکے میں مظفر الدین نے سلطان ایوبی کے پہلو پر ایسا شدید حملہ کیا تھا جس کا مقابلہ سلطان ایوبی نے پہلو کے دستوں کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے کر کیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد کی تحریر کے مطابق اگر سلطان ایوبی خود قیادت نہ کرتا تو مظفر الدین جنگ کا پاسا پلٹ دیتا۔ سلطان ایوبی مظفر الدین کو فن حرب و ضرب کا استاد مانتا تھا۔ اب ترکمان میں اسے جاسوسوں نے اس کے متحدہ دشمن کی افواج کے متعلق جو معلومات دی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ مظفر الدین بھی ان افواج کے ساتھ ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ قلب میں ہے،
دائیں ہیں بائیں ہیں یا وہ محفوظے کا سالار ہے؟ سلطان ایوبی نے چند ایک جنگی قیدیوں سے اس کے متعلق پوچھا تھا۔ انہوں نے یہ تصدیق تو کر دی تھی کہ مظفر الدین لشکر کے ساتھ ہے، مگر یہ کسی کو علم نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے قیدیوں نے اس پر پردہ ڈال دیا ہو کہ مظفر الدین کہاں ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا، میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ لڑے بغیر بھاگ گیا ہو۔ وہ میرا شاگرد ہے، میں اس کی جنگی اہلیت سے بھی واقف ہوں اور اس کی فطرت سے بھی۔ وہ حملہ کرے گا، اگر اسے یقین ہوا کہ وہ شکست کھا جائے گا پھر بھی وہ حملہ کرے گا۔ اسے حملہ کرنا چاہیے ورنہ مجھے مایوسی ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی یہ نہ کہے کہ مظفر الدین بھی بھاگ گیا ہے۔ یہ آواز سیف الدین کے سالار مظفر الدین کی تھی، جو ترکمان کے میدان جنگ سے 2-2.5 میل دور سنائی دے رہی تھی۔ میں لڑے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اس وقت جب صلاح الدین ایوبی سیف الدین کے رہائشی خیموں میں کھڑا تھا، سیف الدین کا کوئی کمانڈر یہ پیغام لے کر مظفر الدین کے پاس پہنچا تھا کہ سلطان ایوبی کو کسی طرح قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ اس پر حملہ آ رہا ہے، اس لیے ہم دھوکے میں آ گئے۔ اب یہاں لڑنا بیکار ہے، بہتر یہ ہے کہ تم بھی واپس چلے جاؤ اور اپنے دستوں کو کسی اور بہتر جگہ لڑانے کے لیے بچا کر لے جاؤ۔ سیف الدین نے اس پیغام میں اپنے متعلق بتایا تھا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر میدان جنگ سے جا رہا ہے۔ ہم آپ کا ہر حکم بجا لائیں گے، مظفر الدین کے ایک نائب سالار نے اسے کہا، لیکن اس حالت میں جب کہ ہماری فوج کے لڑنے والے حصے مارے گئے، زخمی یا قیدی ہو گئے یا بھاگ گئے ہیں، اس تھوڑی سی فوج سے جوابی حملہ کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ میں ان دستوں کو ناکافی نہیں سمجھتا جو میرے پاس ہیں۔ مظفر الدین نے کہا، یہ اس فوج کا 1/4 ہے جو ہم ساتھ لائے ہیں۔ سلطان ایوبی اس سے بھی کم نفری سے لڑتا اور کامیاب ہوا کرتا ہے۔ میں اس کے پہلو پر حملہ کروں گا۔ میں اب اسے وہ چال نہیں چلنے دوں گا جو اس نے قرون حمات میں چلی تھی۔ تم سب حملے کے لیے تیار رہو۔ عالی مقام سیف الدین غازی والی موصل 3 فوجوں کی نفری سے ہار گئے ہیں۔ نائب سالار نے کہا، میں اپنے مشورے کو دہراؤں گا کہ اس تھوڑی سی نفری سے حملہ کرنا اسے مروانے والی بات ہے۔ میدان جنگ میں اپنے حرم اور شراب کے مٹکے ساتھ رکھنے والوں کے پاس 3 کے بجائے 10 فوجیں ہوں تو بھی اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو والی موصل سیف الدین کا ہوا ہے۔ مظفر الدین نے کہا، میں بھی شراب پیتا ہوں، لیکن یہاں پانی بھی نہ ملے تو میں پرواہ نہیں کرتا۔ سلطان ایوبی مجھے ایمان فروش اور غدار کہتا ہے، لیکن میں اس لیے اس سے لڑنے سے منہ نہیں موڑوں گا کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ 2 سالاروں کی ٹکر ہوگی، یہ 2 پہلوانوں کا دنگل ہوگا، یہ 2 تیغ زنوں کا مقابلہ ہوگا۔ اپنے دستوں کو تیار کرو اور یاد رکھو، صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کی نظریں زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتی ہیں۔ اپنے دستوں کو آج رات اور پرے لے چلو اور ہر طرف دور دور تک اپنے آدمی چھوڑ دو۔ وہ جسے مشکوک حالت میں گھومتا پھرتا دیکھے اسے پکڑیں۔ اس نے ایک جگہ منتخب کر لی تھی جہاں دستوں کو چھپایا جا سکتا تھا۔ حملے کے لیے اس نے کوئی دن اور وقت مقرر نہ کیا۔ اپنے نائب سالاروں سے کہا، سلطان ایوبی میں لومڑیوں کی چالاکی اور خرگوش کی پھرتی ہے۔ مجھے میرے مخبروں نے بتایا ہے کہ اس نے ابھی مال غنیمت سمیٹا نہیں اور اس نے اپنی فوج کے پہلوؤں کو بھی نہیں سمیٹا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پیش قدمی نہیں کرے گا، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جوابی حملے کا خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کس انداز سے سوچا کرتا ہے۔ میں اسے یہ دھوکہ دوں گا کہ ہم سب بھاگ گئے ہیں اور اب حملے کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ یہ عقل اور فہم و فراست کی جنگ ہوگی۔ وہ 2 دنوں سے زیادہ انتظار نہیں کرے گا۔ اس طرح میں بھی اپنے جاسوسوں کو
اس کی نقل و حمل دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا۔ جو ہی وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے گا اور اس کی توجہ دائیں بائیں سے ہٹ جائے گی، ہم اس کے پہلو پر حملہ کر دیں گے۔ یہی وہ خطرہ تھا جسے صلاح الدین ایوبی محسوس کر رہا تھا۔ سیف الدین کے لشکر پر جس طرح سلطان ایوبی نے بے خبری میں اس کی توقعات اور اس کے خوابوں کے خلاف حملہ کیا تھا، اس کی تفصیلات پچھلی نشست میں سنائی جا چکی ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ سلطان ایوبی نے ایک تو اپنے دستے سیف الدین کی فوج کے دائیں بائیں سے اس کے عقب میں بھیج دیا تھا۔ ان کے علاوہ اس نے اپنے چھاپہ مار بھی روانہ کر دیے تھے۔ یہ اس کی کمانڈو فورس تھی جس نے ہر کمانڈر اور سپاہی میں غیر معمولی ذہانت، دلیری اور پھرتی تھی، اور یہ تربیت یافتہ جاسوس بھی تھے۔ اس فورس نے 4-4 سے لے کر 12-12 کی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر دشمن کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ ان میں ایک ٹولی 12 سپاہیوں کی تھی جس کے صرف 3 سپاہی اور ٹولی کا کمانڈر الناصر زندہ تھے۔ الناصر اپنی ٹولی کے ساتھ ترکمان کے معرکے سے ہی سیف الدین کی متحدہ فوج کے دور پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کا نشانہ عموماً دشمن کی رسد ہوتی تھی۔ اب کے بھی وہ اپنی ٹولی کو گھوڑوں پر لے گیا تھا۔ اس کے پاس فتیلے والے آتشیں تیر تھے، تھوڑا سا آتش گیر مادہ، پرچھیاں، تلواریں اور خنجر تھے۔ رسد بہت دور تھی۔ الناصر کو زمین نے یہ سہولتیں مہیا کی تھیں کہ یہ میدان یا ریگزار نہیں بلکہ دور دور تک چٹانیں، ٹیلے اور نشیبی علاقے تھے جن میں چھپنا آسان تھا۔ دن کے دوران ہدف کے قریب گھوڑے چھپائے جا سکتے تھے۔ اتحادیوں کی افواج کی رسد، جس میں فوج کے لیے اناج اور جانوروں کے لیے خشک گھاس اور دانہ وغیرہ تھا، پیچھے آ رہا تھا۔ اس سامان میں تیر و کمان اور برچھیاں وغیرہ بھی تھیں۔ الناصر نے پہلی ہی رات رسد پر کامیاب چھاپہ مارا تھا۔ بہت سی رسد آتشیں تیر سے جل گئی تھی۔ دن کو وہ اپنی ٹولی کے ساتھ ایک جگہ چھاپہ مار رہا تھا، مگر سویا نہیں تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ دشمن کے فوجی کھڈنالوں میں اور ٹیلوں کی اوٹ میں اس کی پارٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو ادھر ادھر موزوں بلندیوں پر بٹھا دیا تھا۔ انہوں نے کمانوں میں تیر ڈال رکھے تھے۔ دشمن کے فوجی دور سے ہی واپس چلے گئے تھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد اس نے چھپ کر رسد کا قافلہ دیکھا۔ قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا تھا، مگر اس رات شبخون آسان نظر نہیں آتا تھا۔ دشمن نے ارد گرد گشتی پہرے کا بڑا سخت انتظام کر دیا تھا۔ یہ پہرا پیدل بھی تھا اور گھڑ سوار بھی۔ اس کے باوجود الناصر نے شبخون کا ارادہ کر لیا۔ دشمن کے ابھی بہت سی رسد باقی تھی۔ یہ سلطان ایوبی کا ایک تباہ کن طریقہ کار تھا۔ دشمن کی رسد کو چھاپہ ماروں سے تباہ کرا دیا تھا۔ اس کے لیے اس نے ایسے فوجی تیار کر رکھے تھے جو جذبے کے لحاظ سے جنونی اور قطبی تھے۔ ان کی دلیری غیر معمولی اور ذہانت اوسط درجے سپاہیوں سے خاصی زیادہ تھی۔ ان جانبازوں کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ اتنی دور جا کر بھی جہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ فرض شناسی کا جانبازانہ مظاہرہ کرتے تھے۔ الناصر نے رات کو گھوڑے وہیں بندھے رہنے دیے جہاں دن کو چھپائے تھے۔ اپنی پارٹی کو پیدل لے گیا۔ ایک جگہ سے وہ دشمن کی رسد کے پڑاؤ میں داخل ہو گیا۔ اس نے سامان کے انباروں پر آتش گیر مادہ چھڑک کر آگ لگا دی، اپنی ٹولی کو بکھیر دیا۔ سپاہیوں نے شعلوں کی روشنی میں بھاگتے دوڑتے سپاہیوں کو تیروں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دشمن کے فوجی انہیں تلاش کرنے لگے۔ چھاپہ مار کب تک چھپ سکتے تھے؟ ایک ایک کر کے پکڑے اور مارے گئے۔ ان میں سے وہی 3 زندہ رہے جو الناصر کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بہت تباہی مچائی تھی۔ رسد کے ساتھ جو پہرے دار اور دیگر لوگ تھے، انہوں نے ان سب کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی۔ الناصر نے اپنے 3 ساتھیوں کو الگ نہ ہونے دیا۔ وہ شعلوں سے دور ہٹ کر اندھیرے میں گھوڑا گاڑیوں اور خیموں کی اوٹ میں چھپتے، اپنے قریب سے گزرتے سپاہیوں سے بچتے کسی اور ہی سمت کو نکل گئے۔
الناصر نے آسمان کی طرف دیکھا، اسے کوئی ستارہ نظر نہ آیا۔ چھاپا ماروں کو ستاروں سے سمت معلوم کرنے کی ٹریننگ دی جاتی تھی، مگر اس رات آسمان گرد و غبار کی طرح کے بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ الناصر رسد کے پڑاؤ سے دور نکل گیا۔ اسے دشمن کی جلتی ہوئی رسد اور ساز و سامان کے شعلوں کی سرخی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے باقی 9 سپاہی زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں آن کی سلامتی کے لیے دعا کی اور اپنے 3 ساتھیوں کو ساتھ لیے اندازے کے مطابق اس طرف چل پڑا جہاں اس کی ٹولی کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ وہ رات بھر چلتا رہا۔ دشمن کی رسد کے شعلے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ فضا میں شعلوں کی جو سرخی نظر آتی تھی وہ بھی غائب ہو گئی۔ اگر یہ سرخی نظر آتی رہتی تو وہ اپنے ٹھکانے تک پہنچ سکتا تھا، یہ بھی نہ رہی اور وہ اندھا دھند چلتا گیا۔ زمین کے خد و خال بدل گئے، درخت تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے پاؤں تلے سخت زمین کے بجائے ریت محسوس کی، ٹیلے اور چٹانیں بھی نہیں تھیں۔ ریت نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے پاؤں وزنی کر دیے۔ پانی اور کھانے کی اشیاء گھوڑوں کے ساتھ تھیلوں میں بندھی تھیں اور گھوڑے نہ جانے کہاں تھے۔ اس نے محسوس کی وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس کے تینوں ساتھی بھی پیاس کی شکایت کر چکے تھے۔ ان سب کی رفتار بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ الناصر نے وہیں رک جانا اور آرام کر لینا مناسب سمجھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس امید پر چلتے رہنے کا مشورہ دیا کہ کہیں پانی مل جائے گا۔ اس خطے میں پانی کی قلت تو نہیں تھی، لیکن وہ اس خطے کے اس حصے سے جا نکلے تھے جو ریگزار تھا۔ وہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ کچھ دیر اور چلے اور تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ الناصر کی آنکھ کھلی تو اس کے تینوں سپاہی بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ سورج افق سے اٹھ آیا تھا۔ الناصر نے چاروں طرف دیکھا، وہ ریت کے سمندر میں کھڑا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ تو صحراؤں میں جنا پلا اور صحراؤں میں اس نے لڑائیاں لڑی تھیں۔ وہ ریگزار سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ اس کی گھبراہٹ کی وجہ یہ تھی کہ اسے توقع نہیں تھی کہ یہاں ریگستان ہوگا۔ گھبراہٹ کی وجہ یہ بھی تھی کہ افق تک پانی کے کچھ آثار نظر نہیں آتے تھے۔ پیاس سے وہ حلق میں جلن اور چبھن محسوس کر رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کی حالت کا وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ اس نے سورج کے مطابق اس سمت دیکھا جدھر ترکمان تھا۔ اسے پہاڑیوں کے ٹیڑھی سی لکیر نظر آئی۔ وہ سیدھا اس سمت نہیں جا سکتا تھا کیونکہ راستے میں دشمن کی فوج تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ وہ اٹھے تو ان کے چہروں پر بھی گھبراہٹ اور تذبذب کے آثار پیدا ہو گئے۔ ہم 2 دن اور بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور ان 2 دنوں میں ہم اگر منزل تک نہ پہنچ سکے تو پانی تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ تینوں نے اپنے اپنے خیال اور انداز کا اظہار کیا، مگر وہ بہت دور نکل گئے تھے۔ اگر ان کے پاس گھوڑے ہوتے تو مشکل ذرا آسان ہو جاتی۔ نیند نے ان کے جسموں کو کچھ تازگی دے دی تھی۔ ساتھیوں، الناصر نے کہا، خدا ذوالجلال نے ہمیں جس امتحان میں ڈال دیا ہے اس میں پورا اترنا اور کوئی گلہ شکوہ نہ کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہاں رکے رہنا تو کوئی علاج نہیں۔ ایک ساتھی نے کہا، بیشتر اس کے کہ سورج ہمارے سروں پر آ کر ہمیں جلانے لگے۔ چل پڑو، اللہ راستہ دکھائے گا۔ وہ چل پڑے۔ سمت کا انہوں نے محض اندازہ کیا تھا، انہیں دور کا چکر بھی کاٹنا تھا۔ سورج اوپر آتا رہا، ریت گرم ہوتی رہی اور تھوڑی دور یوں نظر آتا جیسے یہ ریت نہیں پانی ہو۔ زمین سے لرزتا ہوا دھواں سا اوپر کو اٹھ رہا تھا۔ وہ چاروں صحرا کے قہر سے واقف تھے اور عادی بھی۔ انہیں سراب بھی نظر آنے لگے، مگر صحرا کے اس دھوکے سے واقف ہونے کی بدولت انہوں نے ہر سراب کو نظر انداز کیا۔ ساتھیوں، الناصر نے کہا، ہم ڈاکو نہیں ہیں، اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ اگر ہم مر گئے تو یہ موت نہیں شہادت ہوگی۔
دل میں خدا کو یاد کرتے رہو۔ اگر کوئی ایسا مسافر مل گیا جس کے پاس پانی ہوا تو میں ڈاکہ ڈالنے سے گریز نہیں کروں گا، ایک سپاہی نے کہا۔ سب ہنس پڑے اور سب نے محسوس کیا کہ ہنسنے کے لیے بھی انہیں طاقت صرف کرنی پڑی تھی۔ پھر سورج ان کے سروں پر آ گیا، اوپر سے سورج اور نیچے سے ریت ان سب کو جلانے لگی۔ الناصر ایک جنگی ترانہ گنگنانے لگا۔ ترانہ ختم ہو گیا تو انہوں نے ایک اور آواز اور ایک لے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مترنم ورد شروع کر دیا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ریت کے چمکتے ہوئے ذرے ان کی نقوش کو مٹاتے جا رہے تھے۔ سورج دوسری سمت نیچے اترنے لگا، چاروں کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی، قدم وزنی اور رفتار گھٹ گئی تھی، ہونٹ خشک ہو گئے اور منہ بند نہیں ہوتے تھے۔ ان کے سائے جب دوسری طرف بڑھنے لگے تو ان کا ایک ساتھی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرے کی بھی زبان جواب دے گئی۔ الناصر اور اس کا تیسرا ساتھی سرگوشیوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ کچھ دور گئے تو سرگوشیاں بھی ختم ہو گئیں۔ ساتھیوں، الناصر نے جسم کی بچی کچی طاقت صرف کر کے کہا، حوصلہ نہ ہارنا، ہمارے جسموں میں ایمان کی بہت نمی ہے، ہم ایمان کی طاقت سے زندہ رہیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے چہروں کو باری باری دیکھا، وہاں خون کا نام و نشان نہیں تھا، سب کی آنکھیں اندر کو چلی گئی تھیں۔ سورج غروب ہو گیا، جوں جوں شام تاریک ہوتی رہی، ریت ٹھنڈی ہوتی گئی۔ الناصر نے ساتھیوں کو رکنے نہیں دیا، خنکی میں ذرا تیز چلا جا سکتا تھا۔ اگر وہ کوئی عام مسافر ہوتے تو کبھی کے گر چکے ہوتے۔ وہ فوجی اور چھاپا مار تھے، ان کے جسم عام انسانوں کی نسبت کہیں زیادہ صعوبتیں برداشت کر سکتے تھے۔ وہ چلتے گئے اور کچھ فاصلہ طے کر کے الناصر نے انہیں رکنے اور سو جانے کو کہا۔ صبح کاذب کے قریب الناصر جاگا، آسمان صاف تھا، ستاروں کو دیکھ کر اس نے اندازہ کیا کہ رات کتنی رہتی ہے۔ ایک ستارے کو دیکھ کر اس نے سمت طے کی اور اپنے ساتھیوں کو جگا کر انہیں ساتھ لیا اور سب چل پڑے۔ ان کی رفتار اچھی تھی مگر پیاس انہیں بولنے نہیں دے رہی تھی۔ یہ ریگستان اتنا وسیع نہیں ہو سکتا۔ الناصر نے بڑی مشکل سے یہ آواز زبان سے نکالے، آج ختم ہو جائے گا، ہم آج پانی تک پہنچ جائیں گے۔ پانی جو دن کو سراب تھا، اندھیرے میں امید بن گیا اور وہ اس امید کی طاقت پر چلتے گئے۔ صبح کا اجالا سفید ہوا، پھر افق سے سورج ابھرا۔ ان جان باز مسافروں کو سب سے پہلا صدمہ یہ ہوا کہ پانی کی امید دم توڑ گئی۔ ریت تو نہیں تھی، زمین سخت تھی، اس میں دراڑیں پڑی تھی۔ یہ پھٹی پھٹی زمین تھی، پاؤں کی جگہ ٹھوکر لگتی تھی، وہاں سے ریت اور مٹی اڑتی تھی۔ 8-10 میل دور زمین سے ابھرے ہوئے ستون اور میناریں نظر آتے تھے۔ یہ مٹی کے ٹیلے اور ریتیلی چٹانوں کی چوٹیاں تھیں، درخت ایک بھی نظر نہیں آتا تھا۔ زمین کی حالت بتاتی تھی کہ یہ صدیوں سے پیاسی ہے اور یہ کسی انسان کا خون پینے سے گریز نہیں کرے گی۔ الناصر نے اپنے ساتھیوں کے چہروں کا جائزہ لیا، اس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے اپنے چہرے کی حالت کیسی ہے۔ اس کے ایک ساتھی کی زبان کچھ باہر نکل آئی تھی، ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سوجن تھی، یہ علامتیں خوفناک تھیں۔ زہرا نے خراج وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی کے اس جان باز کا خون پیاسی زمین کی بھینٹ چڑھنے لگا تھا۔ دوسرے 2 سپاہیوں کی ظاہری حالت یہ تو نہیں تھی، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ میناروں جیسے ٹیلوں تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ الناصر ان کا کمانڈر تھا، اپنی ذمہ داری کا اسے اتنا زیادہ احساس تھا کہ اس کا دماغ اس کے قابو میں تھا۔ اس کی جسمانی حالت اپنے ساتھیوں سے بہتر نہیں تھی۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، یہ اس کی قوت ارادی تھی کہ اس کے منہ سے چند الفاظ نکل آئے،
اس نے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی، مگر یہ ایک ناکام کوشش تھی۔ جوں جوں سورج اوپر اٹھتا آ رہا تھا، زمین کی غیر مرئی شعلے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ ان چاروں کی رفتار کا اب یہ حال تھا کہ وہ قدم اٹھاتے نہیں، پاؤں گھسیٹتے تھے۔ جس سپاہی کی زبان باہر نکل آئی تھی، اس کی برچھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر اس نے کمر بند سے تلوار کھولی اور پھینک دی۔ اس نے یہ حرکات بے خیالی میں کی تھیں۔ اس کے ہاتھ اپنے آپ کام کر رہے تھے اور وہ ناک کی سیدھ میں چلا جا رہا تھا۔ یہ سہرا کا ایک ظالمانہ اثر ہوتا ہے کہ بھٹکا ہوا پیاسا مسافر نیند میں مختلف حرکات کرنے کے انداز سے اپنے جسم سے بوجھ پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر مختلف اشیاء پھینکنے کے بعد وہ اپنے جوتے بھی اتار پھینکتا ہے۔ وہ کہیں رکتا نہیں، چلتا جاتا اور چیزیں پھینکتا جاتا ہے۔ صحرائی مسافر جب جگہ جگہ ایسی اشیاء پڑی دیکھتے ہیں تو وہ اس توقع پر آگے بڑھتے ہیں کہ کچھ ہی دور آگے ایک لاش پڑی ہوگی یا اس بد نصیب کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوگا جو راستے میں اپنی آخری متاع بکھیرتا گیا ہے۔ سہرا نے الناصر کے ایک ساتھی کو اس مرحلے میں داخل کر دیا تھا جہاں وہ دنیا کی اشیاء اور اپنے فرائض سے دستبردار ہو رہا تھا۔ الناصر نے اس کی برچھی اور تلوار اٹھا لی اور اس سپاہی سے بڑے پیار سے کہا، اتنی جلدی نہ ہارو میرے عزیز دوست، اللہ کا سپاہی مر جاتا ہے، ہتھیار نہیں پھینکا کرتا، اپنی عزت اور عظمت کو ریت میں نہ پھینکو۔ اس کے ساتھی نے اسے دیکھا، الناصر اسے دیکھتا رہا۔ سپاہی نے اچانک قہقہا لگایا اور سامنے دیکھتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا، بڑی جاندار آواز میں بولا، پانی، وہ دیکھو باغ، پانی مل گیا، اور وہ آگے کو دوڑ پڑا۔ وہاں پانی تھا، نہ پانی کا سراب۔ وہ زمین ایسی تھی جہاں سراب نظر نہیں آیا کرتے۔ سراب ریت کی چمک کا ہوتا ہے۔ اس پر سہرا کا دوسرا ظالمانہ اثر ہونے لگا تھا۔ یہ تھے واہمے اور ایسے تصورات جو حقیقی روپ میں دکھائی دیتے تھے۔ پانی کی جھیلیں اور باغ نظر آتے تھے، عمارتیں دکھائی دیتی تھیں۔ یوں بھی نظر آتا کہ جیسے 1-2 میل دور شہر ہے۔ قافلے جاتے یا اپنی طرف آتے دکھائی دیتے تھے۔ ناچنے اور گانے والیاں بھی نظر آتی تھیں۔ اس بے رحم ویرانے نے الناصر کے ایک ساتھی کو فریب دینے شروع کر دیے تھے۔ سہرا اس کی جان سے کھیلنے لگا تھا۔ یہ شاید سہرا کی رحم دلی بھی تھی کہ کسی مسافر کی جان لینے سے پہلے اسے بڑے ہی حسین اور دل فریب تصوروں میں الجھا دیتا ہے تاکہ مرنے والا اذیت سے محفوظ رہے۔ الناصر کا ساتھی آگے کو دوڑ پڑا۔ وہی سپاہی جو قدم گھسیٹ رہا تھا، تازہ دم آدمی کی طرح دوڑ رہا تھا، مگر یہ دوڑ اس چراغ کی مانند تھی جو بجھنے سے پہلے آخری بار ٹمٹمایا ہو۔ الناصر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے پکڑ لیا۔ اس کے دوسرے 2 ساتھیوں میں ابھی کچھ دم باقی تھا۔ وہ بھی دوڑے اور اپنے ساتھی پر قابو پا لیا۔ وہ ان سے آزاد ہونے کو تڑپ رہا تھا اور چلا رہا تھا، چلو جھیل تک چلو، وہ دیکھو کتنے غزال جھیل سے پانی پی رہے ہیں۔ ساتھیوں نے اسے پکڑے رکھا اور وہ آہستہ آہستہ قدم گھسیٹتے چلتے گئے۔ الناصر نے وہ کپڑا جو اس کے سر پر رکھا تھا اس کے چہرے پر بھی ڈال دیا تاکہ وہ کچھ دیکھ ہی نہ سکے۔ سورج سر کے عین اوپر آ گیا تھا جب ایک اور سپاہی نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، باغ میں رقاصہ ناچ رہی ہے، لعنت بھیجو پانی پر، چلو ناچ دیکھیں، حسن دیکھو، چلو دوستوں، وہاں پانی مل جائے گا، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، چلو چلو۔ اور وہ دوڑ پڑا۔ جس سپاہی کو پہلے واہمہ نظر آیا تھا وہ کچھ دیر خاموش رہا تھا، اس لیے ساتھیوں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے ساتھی کو دوڑتا دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑ پڑا اور چلانے لگا، رقاصہ بہت خوبصورت ہے، میں نے اسے قاہرہ میں دیکھا تھا، وہ مجھے جانتی ہے، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اس کے ساتھ شربت پیوں گا۔ الناصر کا سر ڈول گیا۔ وہ سہرا کی صحبتیں برداشت کر سکتا تھا، اپنے ساتھیوں کی یہ حالت اس کی برداشت سے باہر تھی۔
انہیں سنبھالنا اس کے بس سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اس کی اپنی جسمانی حالت بھی دیگرگوں ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ اب ایک ہی ساتھی رہ گیا تھا جس کا دماغ ابھی ٹھکانے تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ بے شک ختم ہو چکا تھا۔ ان کے جو دو ساتھی باغ اور رقص کے واہمے کے پیچھے دوڑے تھے، چند قدم دوڑ کر گر پڑے۔ انہیں گرنا ہی تھا، ان کے جسموں میں رہا ہی کیا تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھی نے انہیں بٹھا کر اپنے سہارے لے لیا اور ان پر کپڑوں کا سایہ کر دیا۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور سر ڈول رہے تھے۔ تم اللہ کے سپاہی ہو، الناصر نے دھیمی سی آواز میں کہنا شروع کیا۔ تم قبلہ اول اور خانہ کعبہ کے پاسبان ہو۔ تم نے اسلام کے دشمنوں کی کمر توڑی ہے۔ تم سے کفار ڈرتے اور کانپتے ہیں۔ تم شعلوں کو روندنے والے مرد مومن ہو۔ ان صحرا کو، پیاس کو اور سورج کے قہر کو تم کیا سمجھتے ہو؟ تم پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تمہیں فرشتے بہشت کی ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ تمہارا جسم پیاسا ہے، روح پیاسی نہیں۔ ایمان والے پانی کی ٹھنڈک سے نہیں، ایمان کی حرارت سے زندہ رہتے ہیں۔ دونوں نے آنکھیں کھول دیں اور الناصر کو دیکھا۔ الناصر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے جذبات کے غلبے سے جو باتیں کہی تھیں وہ اثر کر گئیں۔ دونوں سپاہی تصوروں اور واہموں کی دنیا سے نکل کر حقیقت میں آ گئے۔ وہ اٹھے اور نہایت آہستہ آہستہ چل پڑے۔ صبح روانگی کے وقت انہیں ٹیلوں اور ریتیلی چٹانوں کے جو ستون اور مینار نظر آئے تھے وہ قریب ہو گئے تھے۔ اب وہ بڑے بڑے ہو گئے تھے۔ امید رکھی جا سکتی تھی کہ وہاں پانی ہوگا، وہاں نشیب اور کھڈ نالے بھی ہو سکتے تھے۔ الناصر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ پانی کے قریب آ گئے ہیں اور آج شام سے پہلے پانی مل جائے گا، مگر وہ زمین اور وہ ماحول ایسی اور اتنی گرم حقیقت تھی کہ پانی کی امید شبنم کے قطرے کی طرح اڑ گئی۔ وہ ٹیلوں اور ٹیکریوں کے اور قریب چلے گئے۔ اچانک ایک سپاہی دوڑ اٹھا۔ وہ نعرے لگا رہا تھا، میرا گاؤں آ گیا ہے، میں سب کے لیے کھانا پکوانے جا رہا ہوں۔ کنویں سے میرے گاؤں کی لڑکیاں پانی نکال رہی ہیں۔ اس کے پیچھے دوسرا سپاہی دوڑ پڑا اور چلانے لگا، مرغابیاں مرغابیاں۔ وہ دوڑتے دوڑتے منہ کے بل گرا اور ہاتھ سے مٹی اور ریت اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ الناصر اور اس کا تیسرا ساتھی دوڑے، اس کے منہ سے مٹی نکالی، کپڑے سے منہ صاف کیا اور اسے اٹھایا، مگر وہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ دوسرا سپاہی بھی گر پڑا تھا اور پیٹ کے بل رینگتے ہوئے کہہ رہا تھا، کنویں سے پانی پی لو، پھر تمہارے لیے کھانا پکواؤں گا۔ الناصر نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے خدائے ذوالجلال، ہم تیرے نام پر لڑنے اور مرنے آئے تھے، کوئی گناہ نہیں کیا، کہیں ڈاکہ نہیں ڈالا۔ اگر کفار سے لڑنا گناہ ہے تو ہمیں بخش دے، بخش دے صحراؤں کو آگ لگانے والے خدا، میری جان لے لے، میرے خون کو پانی بنا دے، میرے ساتھی پی کر زندہ رہیں۔ انہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ اول کے غاصبوں کے خلاف لڑائی لڑی ہے، میرے خون کو پانی بنا اور انہیں پلا دے۔ اس کے ساتھی آہستہ آہستہ اٹھے اور ہاتھ آگے کو پھیلا کر یوں چلنے لگے جیسے انہیں کچھ نظر آ رہا ہو جس تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ الناصر اور اس کے ساتھی نے، جو ذہنی لحاظ سے ابھی ٹھیک تھا، اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو وہ بھی قدم گھسیٹنے لگے۔ اس وقت الناصر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور چھٹ گیا، جیسے سیاہ گھٹا کا ٹکڑا چاند کے آگے سے گزر گیا ہو۔ اندھیرا گزر جانے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے اسے سبزہ زار سا نظر آیا ہو، مگر اس کے سامنے ٹیلوں اور چٹانوں کے مینار اور ستون تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سبزہ دیکھا ضرور تھا، اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ صحرا اسے بھی فریب دینے لگا ہے۔ وہ ٹیلوں کے اندر جا رہے تھے۔ یہ ٹیلے چوڑے تھے، کوئی اونچا نہیں تھے۔ کہیں کہیں کوئی ریتیلی چٹان بھی نظر آتی تھی، اور وہ آگے گئے تو کسی ندی یا دریا کا خشک پاٹ آ گیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ صدیوں سے یہاں سے پانی نہیں گزرا۔ الناصر آگے آگے اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔
الناصر چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا، مگر اسے جو کچھ دکھائی دیا تھا وہ بدستور نظر آتا رہا۔ خشک پاٹ کے بائیں کنارے پر ریتیلی چٹان تھی جو اوپر جا کر آگے کو جھک آئی تھی۔ شاید 1-2 صدیاں پہلے اس کے دامن سے پانی ٹکراتا رہا تھا، وہاں سے یہ پانی کی ماری ہوئی تھی۔ اس کی شکل برآمدے کی سی بنی ہوئی تھی، چھت خاصی اونچی تھی اور وہاں سایہ تھا۔ اس سائے میں 2 گھوڑے کھڑے تھے اور ان کے قریب 2 جوان لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، ان کے رنگ گورے اور نقش و نگار بہت دلکش تھے۔ الناصر نے ان سے دور رک کر اپنے ساتھیوں سے پوچھا، تمہیں بھی وہ 2 لڑکیاں اور 2 گھوڑے نظر آ رہے ہیں؟ اس کے وہ 2 ساتھی جو واہموں اور تصوروں کا شکار ہو چکے تھے خاموش رہے۔ ایک نے کہا، دھند ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور وہ گر پڑا۔ اس کا وہ ساتھی جو ذہنی لحاظ سے ابھی ٹھیک تھا سرگوشی میں بولا، میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ ہم پر رحم کرے، الناصر نے کہا، ہم دونوں کے بھی دماغ معوف ہو گئے ہیں۔ ہمیں بھی وہ چیزیں نظر آنے لگی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہیں۔ جہنم کے اس ویرانے میں اتنی خوبصورت لڑکیاں نہیں آ سکتیں۔ اگر ان کا لباس صحرائی خانہ بدوشوں جیسا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ تصور نہیں حقیقت ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا، آگے چلو، سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ لڑکیاں نہیں، ہمارے ذہنوں کا فطور ہے۔ مگر میں ہوش میں ہوں، الناصر نے کہا، میں تمہیں پہچان رہا ہوں، تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، میرا دماغ میرے قابو میں ہے، میں بھی ہوش میں ہوں۔ اس کے ساتھی نے کہا، اگر ہم حقیقت میں لڑکیاں دیکھ رہے ہیں تو جنات ہوں گی۔ لڑکیاں اس طرح بے حس و حرکت کھڑی انہیں دیکھ رہی تھیں جیسے بت ہوں۔ الناصر دلیر آدمی تھا، وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا، لڑکیاں غائب نہ ہوئیں۔ وہ ان سے 4-5 قدم دور تھا جب ایک لڑکی نے، جو دوسری سے عمر میں کچھ بڑی لگتی تھی، دایاں بازو الناصر کی طرف کیا۔ لڑکی کی مٹھی بند تھی، اس نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی آگے کو کر دی۔ الناصر رک گیا، اس نے اتنی خوبصورت لڑکیاں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ سر کی اوڑھنی سے ان کے جو بال شانوں پر پڑے نظر آتے تھے وہ باریک ریشم کے تار لگتے تھے۔ دونوں لڑکیوں کی آنکھوں کا رنگ بھی دلکش اور عجیب تھا، آنکھیں ہیروں کی طرح چمکتی تھیں۔ تم سپاہی ہو؟ بڑی لڑکی نے کہا، کس کے سپاہی ہو؟ سب کچھ بتاؤں گا، الناصر نے کہا، مجھے یہ بتا دو کہ تم زہرہ کا دھوکہ ہو یا جنات کی مخلوق میں سے ہو۔ ہم جو کچھ بھی ہیں، تم بتاؤ کون ہو اور ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ لڑکی نے پوچھا، ہم زہرہ کا فریب نہیں، تم ہمیں دیکھ رہے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار سپاہی ہیں، الناصر نے کہا، راستہ بھول کر ادھر آ نکلے ہیں۔ اگر تم جنات میں سے ہو تو تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ، میرے ان ساتھیوں کو پانی پلا دو اور اس کے عوض میری جان لے لو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اپنے ہتھیار آگے پھینک دو، لڑکی نے اپنا بازو نیچے کرتے ہوئے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پر مانگی ہوئی چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اپنے ساتھیوں کو سائے میں لے آؤ۔ الناصر نے اپنے وجود میں ایک لہر دوڑتی محسوس کی، جیسے سر سے داخل ہوئی اور پاؤں سے نکل گئی ہو۔ وہ انسانوں کا مقابلہ کرنے والا جانباز تھا، اس کے شب خون اس کے ساتھیوں کو حیران کر دیا کرتے تھے، مگر ان لڑکیوں کے آگے وہ بزدل بن گیا۔ اس کے دل پر ایسے خوف کی گرفت تھی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جنات کی کہانیاں سنتا رہتا تھا، جنات سے کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اسے ہر لمحہ توقع تھی کہ یہ 2 لڑکیاں اور 2 گھوڑے غائب ہو جائیں گے یا شکلیں بدل لیں گے۔ ان کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بے بس اور مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ سائے میں چلیں۔ ان میں سے ایک تو بے ہوش پڑا تھا، اسے گھسیٹ کر سائے میں لے گئے۔
اپنے متعلق بتاؤ، تم کیا کر کے آئے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ پانی پلاؤ، الناصر نے التجا کی۔ سنا ہے جنات ہر چیز حاضر کر دیا کرتے ہیں۔ گھوڑوں کے ساتھ مشکیزیں ہیں، لڑکی نے کہا، ایک کھول لو۔ الناصر نے ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا ہوا مشکیزہ کھولا۔ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے بے ہوش ساتھی کے منہ میں پانی ٹپکایا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اٹھ بیٹھا۔ الناصر نے مشکیزہ اس کے منہ سے لگا دیا، لیکن اسے زیادہ پانی نہ پینے دیا۔ باری باری سب نے پانی پی لیا۔ الناصر کا دماغ صاف ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ لڑکیاں تصور یا واہمہ ہوتا تو دماغ میں جان آ جانے سے یہ واہمہ غائب ہو جاتا، لیکن لڑکیاں وہاں موجود تھیں، اور سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ اس نے پانی پیا تھا۔ اگر پانی محض تصور ہوتا تو اس سے اس کے جسم میں تازگی نہ آتی۔ اس نے لڑکیوں کو ایک بار پھر دیکھا اور بڑی غور سے دیکھا۔ اب وہ اسے اور زیادہ حسین نظر آئیں۔ وہ یقیناً انسان نہیں تھیں۔ الناصر کی ذہنی، جذباتی اور جسمانی کیفیت یہ تھی کہ اسے اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے ساتھیوں کے چہروں پر زندگی عود کر آئی تھی۔ یہ اس تھوڑے سے پانی کا کرشمہ تھا جو ان کے جسموں میں گیا تھا، مگر الناصر کی طرح ان پر بھی خوف طاری ہو گیا تھا۔ لڑکیاں انہیں خاموشی سے دیکھ رہی تھیں۔ باہر کی دنیا جل رہی تھی۔ زمین ایسے شعلے اگل رہی تھی جو محسوس ہوتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، لیکن جہاں یہ لوگ بیٹھے تھے وہ ان شعلوں سے محفوظ تھے۔ اوپر ریتیلی چٹان کی چھت تھی اور جگہ خاصی کشادہ تھی۔ بڑی لڑکی نے بازو الناصر کی طرف بڑھایا، درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی آگے کر کے بازو کو گھوڑوں کی طرف گھما کر کہا، وہ تھیلا کھول لاؤ اور اپنے ساتھیوں کو دو۔ الناصر ایسے انداز سے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا ہوا چمڑے کا تھیلا کھول لایا جیسے اس نے یہ حرکت کسی جادو کے زیر اثر کی ہو۔ اس نے تھیلا کھولا تو اس میں کھجوروں کے علاوہ کھانے کی کچھ ایسی چیزیں پڑی تھیں جو صرف امیر لوگ کھایا کرتے تھے۔ خشک گوشت بھی تھا جو کھانے کے قابل تھا۔ ان لڑکیوں کو دیکھا، بڑی لڑکی نے کہا، کھاؤ۔ الناصر نے یہ چیزیں اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیں۔ ان سب کے پیٹ سے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ کھانا مقدار کے لحاظ سے تھوڑا تھا، جو بظاہر ایک آدمی کے لیے کافی تھا، لیکن چاروں سیر ہو گئے۔ انہیں ماحول نکھرا ہوا دکھائی دینے لگا۔ لڑکیوں کا حسن پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش اور پراسرار ہو گیا۔ تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ الناصر نے بڑی لڑکی سے کہا، جن اور انسان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تم آگ ہو، ہم مٹی اور پانی ہیں۔ ہم سب کا خالق خدا ہے۔ ہمیں اپنے خالق کی مخلوق سمجھ کر ہم پر رحم کرو۔ ہمیں ترکمان کے راستے پر ڈال دو۔ تم چاہو تو پلک جھپکتے ہمیں ترکمان پہنچا سکتے ہو۔ تم کہیں شبخون مارنے گئے تھے؟ بڑی لڑکی نے پوچھا۔ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار بھی جن ہوتے ہیں۔ ہمیں بتاؤ تم کہاں گئے تھے اور کیا کر کے آئے ہو؟ الناصر نے اسے اپنی تمام کارگزاری سنا دی۔ اس کی ٹولی نے جس دلیری سے شبخون مارے اور جو نقصان کیا تھا وہ پوری تفصیل سے سنایا۔ پھر یہ بتایا کہ وہ کس طرح واپسی کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ تم اپنے سپاہیوں سے بہتر سپاہی معلوم ہوتے ہو، لڑکی نے کہا۔ کیا تمہاری فوج کا ہر ایک سپاہی یہ کام کر سکتا ہے جو تم نے کیا ہے؟ نہیں، الناصر نے جواب دیا۔ ہم چاروں کو تم انسان نہ سمجھو۔ ہمیں استادوں نے جو تربیت دی ہے وہ ہر ایک سپاہی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم صحرائی ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہیں، عقاب کی طرح ہماری آنکھیں بہت دور تک دیکھ سکتی ہیں، اور ہم چیتے کی طرح حملہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے بھی چیتا نہیں دیکھا۔ استادوں نے بتایا تھا کہ چیتا کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح حملہ کرتا ہے۔ اس جسمانی پھرتی کے علاوہ ہمارے دماغ دوسرے سپاہیوں کی نسبت زیادہ اچھی طرح سوچ سکتے ہیں۔
ہمیں استادوں نے یہ ہنر بھی سکھایا ہے کہ دشمن کے ملک میں جا کر فوجی راز کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہم بھیس بدل لیتے ہیں، آواز بدل لیتے ہیں، اندھے بن سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو ہم آنسو بہا سکتے ہیں، اور جب پکڑے جانے کا خطرہ ہو تو ہم اپنی زندگی سے دستبردار ہو کر لڑتے اور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم قید نہیں ہوتے، شہید ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم جن نہ ہوتی تو تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ لڑکی نے پوچھا۔ تم یقین کرو گی، الناصر نے کہا، ہم وہ پتھر ہیں جنہیں عورت کا حسن توڑ نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہو جائے کہ تم انسان ہو اور پتہ چل جائے کہ راستے سے بھٹک گئی ہو تو تم دونوں کو اپنی پناہ میں لے لوں گا اور اپنے ایمان کی طرح قیمتی سمجھوں گا، مگر تم انسان نہیں ہو۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم انسان نہیں ہو۔ تم جیسی لڑکیاں اس جہنم میں نہیں آ سکتی۔ اب میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ ہمیں پناہ میں لے لو۔ ہم انسانوں کی مخلوق سے نہیں، لڑکی نے کہا۔ ہمیں معلوم تھا تم کیا کر رہے ہو، ہمیں معلوم تھا کہ تم راستے سے بھٹک گئے ہو۔ اگر تم گنہگار ہوتے تو جس صحرا میں سے تم گزر کر آئے ہو وہ تمہارا خون پی جاتا اور تمہارے جسم کے گوشت کو ریت بنا کر تمہاری ہڈیاں ننگی کر دیتا۔ اس صحرا نے بھٹکے ہوئے گنہگاروں کو کبھی نہیں بخشا۔ ہم دونوں تمہارے ساتھ تھیں۔ تمہیں جو صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں وہ اس لیے تم پر ڈالی گئی ہیں کہ تم خدا کو بھول نہ سکو اور تمہارے دل سے گناہ کا خیال اور ارادہ نکل جائے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہم جیسی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر تم بھوک اور پیاس کو بھول جاؤ گے اور تمہارے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جائے گا۔ تم ہمارے ساتھ ساتھ کیوں رہیں؟ الناصر نے پوچھا۔ ہمیں اس نے بھیجا ہے جو صحراؤں میں راستہ بھول جانے والے نیک بندوں کو راہ دکھاتا ہے۔ بڑی لڑکی نے کہا، تم پر خدا نے جو رحمت نازل کی ہے اس کا تم حساب نہیں کر سکتے۔ اس نے ہمیں کہا تھا کہ مرد نزا کے عالم میں بھی شیطان کے اثر سے آزاد نہیں ہوتا۔ اس ناپاک قبضے سے آزاد کرنے کے لیے خدا نے تمہیں عذاب میں ڈالا ہے۔ پھر ہمیں حکم ملا کہ ان کے سامنے آ جاؤ اور انہیں پناہ میں لے لو۔ ہم جانتے تھے کہ تم نے دشمن کو کس طرح اور کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ پھر مجھ سے کیوں پوچھا تھا؟ الناصر نے پوچھا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کتنا جھوٹ اور کتنا سچ بولتے ہو۔ لڑکی نے کہا، تم سچے ہو۔ ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے، الناصر نے کہا۔ شبخون مارنے والے خدا کو گواہ بنایا کرتے ہیں۔ اپنی فوج اور اپنے سالاروں کی نظروں سے اوجھل ہو کر ہم اس حقیقت کو دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے۔ ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ الناصر خاموش ہو گیا اور پوچھا، تم نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ جو ہمیں حکم ملا ہے اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے، لڑکی نے جواب دیا۔ ہمارا سلوک برا نہیں ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اب بول نہیں سکتے۔ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، مگر تمہارے دلوں میں جو خوف ہے وہ تمہیں سونے نہیں دے رہا۔ دل سے خوف نکال دو اور سو جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ الناصر نے پوچھا۔ جو اللہ کا حکم ہوگا، لڑکی نے جواب دیا۔ ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر بھاگنے کی کوشش کرو گے تو ان ریتیلی ستونوں کی طرح ستون بن جاؤ گے۔ تمہیں دور سے یہ ستون نظر آئے ہوں گے، ان کے اوپر کوئی چھت نہیں، یہ مینار لگتے ہیں، اصل میں انسان ہیں، انسان تھے۔ ہمیں حکم نہیں کہ تمہیں دکھاؤں۔ اگر حکم ہوتا تو کسی بھی مینار پر تم تلوار کی ضرب لگاتے تو اس میں سے خون پھوٹتا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کی آنکھیں خوف سے باہر آنے لگی، ان کی سانسیں رک گئیں۔ یہ روئے زمین کا جہنم ہے، لڑکی نے کہا۔ ادھر وہی آتا ہے جو راہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہ جو بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ دکھاتا ہے اور کسی کو نظر نہیں آیا کرتا۔ انہیں غزال جیسی خوبصورت جانوروں یا
ہم جیسی خوبصورت لڑکیوں کے روپ میں آ کر انہیں راہ پر ڈالتا، پانی پلاتا اور انہیں اس دوزخ کی اذیت سے بچا لیتا ہے، مگر انسان گناہوں کا اتنا شیدائی ہے کہ غزال کو دیکھتا ہے تو اس پر تیر چلاتا ہے کہ اسے مارے اور اس کا گوشت کھائے، اور جب ہم جیسی عورت کو دیکھتا ہے تو اسے تنہا اور مجبور سمجھ کر اسے عیش و عشرت کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ وہ لڑکی سے کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ، تمہارے ساتھ شادی کروں گا، تم میرے حرم کی ملکہ ہو۔ ریت اور مٹی کے یہ بے ڈھنگ اور لمبودرے مینار ایسے ہی آدمی تھے، تم ان میں شامل نہیں ہوگے، سو جاؤ۔ اگر ہمیں دیکھ کر تمہارے دل میں گناہ انگڑائی لے تو اسے بھی سلا دینا، ورنہ تمہارا انجام یہی ہوگا جو تم دیکھ رہے ہو۔ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جس لذت کی وہ پیداوار ہے اسی لذت کا شیدائی ہو کر تباہ ہوتا ہے اور بڑے برے انجام کو پہنچتا ہے۔ انسان کی اس کمزوری نے قوموں کے نام و نشان مٹا دیے ہیں۔ لڑکی کے بولنے کے انداز میں جادو کا سا اثر تھا۔ یہ کسی پہلو اس دنیا کی لڑکی نہیں تھی، اس کے سینے میں ایک مقدس پیغام تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں پر تقدس طاری ہو گیا اور وہ خود فراموشی کے عالم میں سنتے رہے۔ پھر وہ اونگنے لگے اور ایک ایک کر کے لڑک گئے۔ چاروں گہری نیند سو گئے تو بڑی لڑکی نے چھوٹی لڑکی کی طرف دیکھا، دونوں مسکرائیں اور انہوں نے سکون کی لمبی آہ بھری۔